السلام علیکم سامعین میں ہوں محمد نورلین اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد نورلین یوٹیوب چینل۔ سامعین تو پیش خدمت ہے آج کی کہانی جس کا نام ہے گل رانا اور سبزلی۔ گل لاہور شہر کی اس بہت بڑی کوٹھی کی چھت پر دو لڑکا اور لڑکی آپس میں محو گفتگو تھے جن کے نام انم اور فرحان تھے۔ انم کے پاس اس کی کتابیں بھی تھیں جبکہ فرحان کے پاس اس کی کتابیں نہ تھیں۔ وہ دونوں اکثر یوں ہی پڑھائی کے بہانے ملا کرتے تھے۔ وہ دونوں آپس میں میٹھی میٹھی پیار بھری باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک نیچے سے ان کو دو افراد کے جھگڑنے کی آواز آئی۔ اتنے میں اندر سے ایک بوڑھی آواز بھی آئی۔ یہ ان کے دادا جی تھے اور لڑنے والے ان دونوں کے ابو تھے۔ انم اور فرحان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے لیکن ان کے والدین آپس میں سخت نالاں تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ کوٹھی بیچ کر ان دونوں کو حصہ دے دیا جائے، مگر دادا جی کہتے تھے کہ میرے جیتے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا، میرے مرنے کے بعد تم لوگ جو چاہے کرنا۔ دادا جی کی یہ جذباتی باتیں سن کر دونوں بھائی خاموش ہو رہتے، لیکن دادا جی کی خواہش کے مطابق صلح کرنے کی خواہش کبھی بھی کسی کے دل میں پیدا نہ ہوئی اور نہ وہ یہ چاہتے تھے لیکن انم اور فرحان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ پڑھائی کے بہانے آپس میں ملا جائے، لیکن ان کے امی ابو اس کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو ڈانٹ کے چپ کروا دیا۔ انم کے ابو بولے کہ بیٹا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ایک اچھی ٹیوشن کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ پڑوس والے بلال صاحب ہے نا، وہ تمہیں پڑھا دیا کریں گے، روز 2 گھنٹے تمہیں پڑھایا کریں گے۔ لیکن انم نہ مانی اور اس نے بلال صاحب سے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ جبکہ فرحان کے والدین کا رویہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تم اس کو بالکل نہیں پڑھاؤ گے، اس سے تمہاری پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔ فرحان نے انہیں بہت مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، اس سے میری پڑھائی میں کوئی حرج نہیں ہوگا، پر وہ نہ مانے۔ اس پر دونوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک دن انم کو سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اور وہ اپنے دادا جی کے پاس چلی گئی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دادا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے امی ابو کو سمجھاؤں گا اور اگر ضرورت پڑی اور اگر میں زندہ رہا تو تمہاری شادی بھی کرواؤں گا۔ یہ سن کر انم جذباتی ہو گئی اور دادا جی کے گلے سے لگ گئی۔ دادا جی بولے بیٹا اب میں 85 سال کا ہو چکا ہوں، اب میں کب تک زندہ رہوں گا، مجھے آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ انم یہ سن کر مزید دکھی ہوئی اور دادا جی سے لپٹ گئی۔ فرحان نے بھی بہت کوشش کی اپنے امی ابو کو منانے کی، لیکن بالآخر اس کو بھی دادا جی کے پاس آنا پڑا۔ دادا جی کے سمجھانے پر ان کے امی ابو سمجھ گئے اور ان کو صرف تعلیمی مشکلات کے لیے کبھی کبھی صرف آدھے گھنٹے کے لیے پڑھانے کی اجازت دی۔ وہ دونوں اسی طرح پڑھائی کے اب ان کی راہیں صاف ہو گئیں۔ وہ دونوں اسی طرح پڑھائی کے بہانے ملنے لگے، لیکن تنہائی مؤثر آنے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی کوئی غلط حرکت نہ کی۔ وہ دونوں اکثر اس موضوع پہ بات کرتے کہ ان کی شادی کس طرح ہوگی، والدین ان کے کس طرح مانیں گے۔ بالآخر انہوں نے یہی سوچا کہ دادا جی سے مدد لی جائے۔ دادا جی ان کی شادی کے لیے بہت مخلص تھے اور اس بات پہ بہت خوش تھے کہ دونوں بچوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کے والدین تو ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ اسی اسنا میں ایک دن
ایک دن حویلی کا ایک دن کوٹھی کا پرانا گارڈ کام چھوڑ کر چلا گیا تو نئے گارڈ کی ضرورت پڑی۔ نئے گارڈ کا نام سبز علی تھا۔ اس کی آنکھیں اپنی نام ہی کی طرح سبز اور بڑی بڑی تھیں۔ وہ اکثر پٹھانوں کے روایتی لباس میں ملبوس ہوتا جس میں وہ بہت وجیح دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن سبز علی نے بھی ان دونوں کو ملتے ہوئے دیکھ لیا۔ ایک دن صبح دادا جی واک کر رہے تھے اپنے لان میں کہ سبز علی آ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ صاحب جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بشیر صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے بولو بیٹا کیا بات ہے۔ بشیر صاحب گھر کے ملازمین کو بھی گھر کے افراد ہی کا درجہ دیتے تھے اور انہیں بالکل ملازم نہ سمجھتے تھے۔ تو سبز علی کہنے لگا صاحب جی میں نے تو اکثر فرحان صاحب اور انم بی بی کو ملتے دیکھا ہے، کیا یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ بشیر صاحب نے کہا ہاں لیکن ان کے والدین ان کی شادی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کے والدین ایک دوسرے سے سخت ناراض ہیں اور ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں۔ اس پر سبز علی نے کچھ سوچ کر دادا جی کو ایک بات کو اپنے ایک منصوبے سے آگاہ کیا، جسے سن کر دادا جی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سبز علی سے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ فرحان بھی اپنے اندر سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا ہے اور جانے لگا ہے۔ وہ فرحان کے قریب پہنچے اور اس سے کہا کہ آتے ہوئے ایک بڑا ڈبہ مٹھائی کا لیتے آنا۔ فرحان نے پوچھا کیوں دادا جی آخر آج ایسی کیا بات ہے؟ دادا جی نے اس کے ایک چپت رسید کی اور کہا بس لیتے آنا خبر تمہیں بعد میں پتہ چلے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کو گاڑی میں تقریباً دھکیلتے ہوئے کہا کہ اب جاؤ۔ فرحان چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دادا جی نے انم کو بھی اس منصوبے سے آگاہ کیا۔ انم بھی بہت خوش ہوئی دادا جی کا یہ منصوبہ سن کر۔ اس کے بعد سبز علی نے سارے انتظامات مکمل کر لیے۔ دادا جی نے اپنی دونوں بیٹیوں اسما اور خالدہ کو فون کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوندوں اور بچوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچ جائیں۔ تو اسما نے حیران ہو کر پوچھا کہ ابا جان خیریت تو ہے؟ تو بشیر صاحب نے کہا مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں بھائی خیریت ہی ہے بلکہ کچھ زیادہ خیریت ہے، تم گھر پہنچو تو صحیح۔ اتفاق سے اسی روز خالد صاحب کو فیصل آباد اور بلال اور ارشد صاحب کو سرگودا جانا پڑا کسی ضروری کام کے سلسلے میں۔ ان کے جاتے ہی بشیر صاحب نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا کہ بیٹا تم لوگ کافی دنوں سے اپنے امی ابو کے گھر نہیں گئی، آج موقع ہے تم لوگ چلی جاؤ اور اپنے امی ابو کو اور والدین کو ملاؤ۔ دونوں بے حد خوش ہوئیں اور جانے سے پہلے اپنے بچوں سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے، لیکن انم اور فرحان تو آج کسی اور ہی دھن میں تھے، انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ اس پر وہ دونوں چلی گئیں۔ خیر شام ہو گئی۔ شام کو اسما اور خالدہ بھی پہنچ گئیں تو بشیر صاحب ان سب کو لے کر سبز علی کے کوارٹر میں پہنچ گئے، جہاں سبز علی نے سارا انتظام اپنے وعدے کے مطابق کر رکھا تھا۔ سبز علی نے قریبی مسجد کے پیش امام صاحب کو بلا رکھا تھا۔ دونوں بچوں کا نکاح بھی ہو گیا، خیریت سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد سب لوگوں نے فرحان کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور انم کو بھی بہت پیار کیا اور ان کی آئندہ زندگی کے لیے بہت سی دعائیں کی۔ لیکن اس کے کچھ ہی لمحات بعد سبز علی رونے لگا۔
تو بشیر صاحب اٹھے، اسے شفقت سے پوچھا، سبز علی یہ تو خوشی کا موقع ہے اور تم رو رہے ہو، کیا بات ہے بیٹا؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ بیٹا، شاباش۔ اس پر سبز علی چپ ہوا اور اس نے کہنا شروع کیا، میں بھی اپنے گاؤں ضلع سوابی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جس کا نام گلجان تھا۔ گلجان سے میری بہت زیادہ محبت تھی۔ ہم دونوں کئی دفعہ چھپ چھپ کر ملے اور شادی کا ارادہ کیا، اور یہ سوچنے لگے کہ اپنی امی ابو کو کیسے منائیں، کیونکہ ہمارا علاقہ دشمنیوں میں مشہور ہے اور ہمارے دونوں خاندانوں کے درمیان زمین کے تنازع پر دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ میرے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر میں پوست کی کاشت کا کام کرتا تھا۔ گلجان مجھ سے جب بھی تنہائی میں ملتی تو مجھ سے یہ کہتی کہ سبز علی، تمہارا یہ کام پوست کی کاشت کا مجھے سخت ناپسند ہے، تم کوئی حلال کا کام کرو۔ میں اکثر کہتا کہ نہیں، جب اس میں یہ بغیر محنت کے اتنا نفع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے۔ تو گلجان مجھے اکثر سمجھاتی کہ یہ حرام ہے، یہ آسان کمائی نہیں، یہ حرام کی کمائی ہے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ گلجان کے والدین نے اس کی شادی ایک بہت بڑے گاؤں کے زمیندار سے، جو عمر میں اس کے والد سے بھی بڑا ہے، سے طے کر دی ہے۔ گلجان اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہونے والا خاوند اس کے والد سے بھی بڑا ہے۔ میں اور گلجان ایک دن چپکے خفیہ طور پہ ملے اور ہم نے آپس میں شادی کا فیصلہ کیا اور بھاگ چلنے کا فیصلہ کیا۔ اتفاق سے اس بوڑھے شخص نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس کے جیب میں اس وقت پستول تھا، اس نے پستول نکالا اور ہم دونوں پر 2 فائر کیے۔ میں تو بچ نکلا، لیکن گلجان وہیں فوت ہو گئی، کیونکہ گولی سیدھی اس کی کن پٹی پر لگی تھی۔ گلجان کے دنیا سے جانے کے بعد اب میرا بھی زندہ رہنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کچھ کھاؤں اور مر جاؤں، زہر کھا لوں، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں مرنے سے پہلے اس بڈھے کو بھی اس کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ سوچ کر کئی دفعہ میں پستول لے کے گھر سے نکلا۔ ایک دفعہ میں پستول لے کر اس کی گھر سے باہر نکلا، اس کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ بڈھا تو اس واقعے کے فوری بعد گاؤں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ میں مایوس ہو گیا، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ مجھے زندہ رہنا چاہیے اور گلجان کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے کہ رزق حلال کا کام کروں۔ تو اس طرح میں گلجان کی روح کو تسکین پہنچا سکتا ہوں۔ میں نے اپنی پاس جو بھی تھوڑی بہت زمین تھی وہ فروخت کی اور حلال کے کام کی تلاش میں یہاں لاہور چلا آیا۔ اب فرحان صاحب اور انم بی بی میں مجھے اپنی گلجان نظر آتی ہے۔ میں فرحان میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور انم بی بی میں گلجان کو دیکھتا ہوں۔ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے ان دونوں کا نکاح کروا کر گلجان کی روح کو تسکین پہنچائی ہے۔ گلجان سے میرا یہ وعدہ ہے، اکثر میں اسے خواب میں دیکھتا ہوں اور اسے یہ کہتا ہوں کہ گلجان، اس جہان میں تو ہم نہیں مل سکے، اگلے جہان میں ہم ضرور ملیں گے، کیونکہ ہمارا پیار بھی انم اور فرحان کی طرح سچا ہے۔ سبز علی نے یہ کہا اور کمرے میں ایک عجیب سی مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ سبز علی کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ یہ خوشبو کس کی ہے۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور کہا، گلجان، ایک دن ہم ضرور ملیں گے، اگلے جہان میں ہی صحیح۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ اچھی اچھی کہانیوں کا بیل نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔